بلغ العلا بکمالہ، آپ اپنے اچھے کمالات کی وجہ سے، آپ اپنے کمالات کی وجہ سے بلندیوں پہ اللہ نے پہنچا دیا۔ اتنا میرے نبی کے بدن میں کمالات تھے کہ اتنے کمالات کائنات میں کسی میں نہیں ہے۔ اب میں ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہوں نا بار بار، اگر میری بغل آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، یہ کراہت کی چیز ہے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بھائیو، جب میرے نبی یوں ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو میرے نبی کی بغل اتنی سفید تھی، اتنی روشن اور چمکدار تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کا چاند میرے نبی کی بغل میں طلوع ہو گیا ہے۔ اتنا سفید رنگ، بلغ العلا بکمالہ، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ کی رفتار میں خوشبو تھی۔ آپ چھوٹے بچوں کو نا سلام کرتے تھے گلی میں، اور ان کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے تھے شفقت کی وجہ سے۔ جس بچے کے سر پہ میرے نبی ہاتھ رکھتے تھے، وہ بچہ جب اپنے گھر میں جاتا تھا، اس بچے کے پہنچنے سے پہلے اس کے سر کی خوشبو اس کی اماں کو بتا دیتی تھی کہ لگتا یوں ہے کہ آج تیرے سر پر آمنہ کے لال نے اپنا دست اقدس رکھ دیا ہے، اپنا دست اقدس رکھ دیا ہے۔ جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، جس جگہ سے آپ گزر جاتے تھے ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو آ جاتی تھی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، دنیا کے تمام تر اندھیرے میرے نبی کے جمال کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، بے حیائی کے اندھیرے، فحاشی کے اندھیرے، عریانی کے اندھیرے، اور عورت کے ساتھ ظلم کے اندھیرے۔ یہ میری بہنیں سن رہی ہیں، میرے نبی کی آمد سے پہلے عورت دنیا کی مظلوم ترین مخلوق تھی۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کو سبق دیا، عورت اگر تیری ماں ہے تو تیری جنت ہے۔ فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو چاہے اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کما لے، اگر تو چاہے اپنی ماں کو ناراض کر کے تو اپنی جہنم کو آباد کر لے، جنت تیری ماں کے نیچے ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا، تیرے باپ کا۔ فرمایا باپ جنت کا، اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے درمیانہ اور بڑا دروازہ وہ تیرا باپ ہے۔ اگر تو چاہے اس کی خدمت کر کے تو جنت میں داخل ہو جا، اگر تو چاہے اس کو ناراض کر کے اپنی جنت کا دروازہ بند کر لے۔ ماں اور باپ، یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ دو پیر ہیں، ماں اور باپ یہ دو پیر ہیں۔ جس کے ماں باپ راضی ہیں وہ دنیا میں کبھی بے سکونہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنی ماں کو ٹھیس پہنچایا، اپنے باپ کا دل دکھایا، وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پا سکتا، کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ ایسی ہیں، 4 آیتیں تو میں نے خطبے میں پڑھی ہیں، جہاں پہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، خالص ہو کہ اسی کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ تنہا بادشاہ ہے، اکیلا ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ بولو، اف بھی نہ بولو۔ اما یبلغن عندک الکبر، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف